بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ مومنین کرام، ایک نئے فرمان رسالت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یہ جامع الاخبار کی پہلی جلد سے میں یہ نبی کریم کی حدیث مبارک کو نقل کر رہا ہوں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کو قرآن پاک کی جو تعلیم دلانے کا اجر اور ثواب وہ بیان فرمایا ہے۔ آقا نے فرمایا، من علم ولدہ القرآن فکأنما حج البیت عشرۃ آلاف حجہ۔ فرمایا جو شخص اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دلاتا ہے گویا اس نے ایک بار نہیں 10,000 مرتبہ خانہ کعبہ کا حج کیا۔ او اعتمر عشرۃ آلاف عمرہ، اور جس نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی گویا اس نے 10,000 مرتبہ عمرہ بجا لایا۔ وعاتق عشرۃ آلاف رقبۃ من ولد اسماعیل، اور فرمایا جس شخص نے اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم دلائی گویا اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10,000 غلام راہ خدا میں آزاد کیے۔ وغزا عشرۃ آلاف غزوہ، جس نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلائی گویا اس نے 10,000 غزوات میں شرکت کی۔ اب جانتے ہیں کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جو نبی کریم جس جنگ میں خود بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں، جس جنگ میں رسول اللہ شریک ہوئے ہوں اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس جنگ میں صحابہ کرام اور دوسرے مسلمان شریک ہوئے ہوں اسے سریہ کہتے ہیں، جس کی جمع سرایہ آتی ہے۔ فرمایا گویا 10,000 غزوات میں اس نے حصہ لیا جس نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی۔ وَأَطْعَمَ عَشْرَةَ آلَافٍ مِسْكِينٍ مُسْلِمٍ جائے، جس نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا گویا اس نے 10,000 بھوکے اور فقیر مساکین کو کھانا کھلایا۔ وَكَأَنَّمَا قَصَا عَشْرَةَ آلَافِ عَوْرٍ مسلم، جس نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا اور قرآن پاک کا علم دیا گویا اس نے 10,000 محتاج لباس مسلمانوں کو لباس پہنایا۔ وَيُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ، اور جو قرآن پاک کی تعلیم اس نے اپنے بیٹے کو اور اپنی اولاد کو دی، یکتب کل حرف یکتب لہو بکل حرف 10 حسنات، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ویمحى عنہ 10 سیئات، اور ایک ایک حرف کے بدلے 10 گناہ اس کے مٹائے جائیں گے۔ ویکون معہ فی قبرہ، اور وہ قرآن قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوگا، جو قبر میں اس کا مونس ہوگا، جو قبر میں روشنی کا سبب ہوگا۔ حتی یبعث، اور جب تک کہ قیامت بپا نہ ہو جائے وہ قرآن قبر میں اس کا ساتھی رہے گا۔ وَيَسْقُلُ مِيزَانُهُ، اور اس قرآن کی تعلیم دلانے کی وجہ سے اس کا نامہ اعمال بہت وزنی ہو جائے گا۔ وَيُجَاوِزُ بِهِ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، اور قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ آئے گا اس قرآن کی مدد سے وہ ایسے گزر جائے گا، اتنی جلدی پل صراط سے گزر جائے گا کہ جیسے بجلی چمکتی ہے۔ وَلَمْ يُفَارِقُهُ الْقُرْآنُ حَتَّى يَنْزِلَ بِهِ مِنَ الْكَرَامَةِ أَفْضَلَ مَا يَتَمَنَّى، اور وہ قرآن اس سے اس وقت تک جدا نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک قرآن اس سے جدا نہیں ہوگا جب تک جنت میں وہ عزت و کرامت کی اس منزل پر نہ پہنچ جائے جس کی اس نے تمنا کی ہوگی۔ خداوند عالم ہمیں قرآن پڑھنے، اپنی اولاد اور نسلوں کو قرآن پاک کا علم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔